آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحضور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مختصر حمد و صلات کے بعد نہایت واجب احترام معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، درود و سلام کی فضیلت پر ہمارے برادر اصغر حضرت مولانا محمد ذیشان نقشبندی طاہری گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، ان کے قوت بیان میں مزید جاشیں عطا فرمائے. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی مقصود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسانوں کو دعوت فکر دی ہے، غور فکر کرنے کی طرف بلایا ہے، سوچ و بچار کی دعوت دی ہے کہ ہم سوچیں، سمجھیں، غور کریں، تدبر اور تفکر کریں. اسی سے ہندو کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقام پر ارشاد فرمایا، محبوب پیارے آپ بھی بتا دیجیے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھا انسان جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اعمیٰ نابینا شخص، اور وہ شخص جس کی آنکھیں ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے. ایک نابینا اور ایک بینائی والا. بینائی والا دیکھ سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، دیکھ کر اپنے نقصان کو دور سے ہی پہچان سکتا ہے، بغیر کسی مدد کے چل سکتا ہے، گھوم سکتا ہے. لیکن اندھا نابینا وہ نہ چل سکتا ہے، نہ دور سے کسی کو پہچان سکتا ہے، نہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو تکلیف پہنچ نہ جائے. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر ایک نابینا شخص رستے سے جا رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، گاڑی کی آواز نہیں سنی، گاڑی چلانے والا بھی قلندر آدمی ہے، اس کو ہٹ کرتا ہوا چلا گیا، اس کی جان چلی گئی. سامنے کوئی یہاں سے مسجد سے نکلا روڈ پر جانے کے لیے، پتہ چلا روڈ کا پتہ اس کو چلا نہیں، ادھر موڑنا ہے، سیدھا چلا گیا، نہر میں جا کر گر گیا، مر گیا، ڈوب گیا. لیکن جو آنکھ والا ہے وہ جب یہاں سے نکلے گا، سواریوں کو بھی دیکھے گا، لوگوں کو بھی دیکھے گا، نہر کو بھی دیکھے گا، گڑھے کو بھی دیکھے گا، ہر آنے جانے والی تکلیف دینے والی چیز سے اپنی جان کو بچائے گا. تو اللہ نے یہ مثال دے کر فرمایا، جس طرح اندھا انسان اور دیکھنے والا انسان برابر نہیں ہے، اسی طرح علم والا انسان اور جاہل علم سے عاری انسان یہ بھی دونوں ایک جیسے نہیں
نابینا دونوں ایک جیسے نہیں ہے. کسی طرح علم رکھنے والا، علم حاصل کرنے والا وہ، اور اس کے مقابلے میں وہ جو علم حاصل نہیں کرتا، جو جاہل ہے، جو علم سے دور ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن امام فخر الدین رازی یہاں پر بڑی اچھی تمثیل دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی جو نابینا ہے اس سے بینائی والا بہتر ہے، لیکن ایک بات کو سمجھیں، جو نابینا ہے وہ چلتے ہوئے گڑھے میں گرا، کنویں میں گرا، نہر میں گرا، زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوا اس کی جان چلی گئی، مر گیا. یہی ہوا نقصان کی جان گئی نا، جان چلی گئی. اس نے خودکشی نہیں کی، اتفاقاً گڑھے میں گرا، گاڑی نے ہٹ کیا، نہر میں دریا میں گر گیا، پتہ نہیں چلا اس کو. تو اس کی جو بینائی نہ ہونے کا نقصان ہے کہ اس کی جان چلی گئی. لیکن وہ شخص جو علم حاصل نہیں کرتا، جو علم کو نہیں اپناتا، جو علم حاصل کرنے کی طرف جستجو نہیں کرتا، اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. کہتے ہیں کہ جو علم والا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن جو جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اللہ کی رضا اور نافرمانی کا پتہ نہیں ہے. بالآخر شیطان اس کو ضلالت، گمراہی، بدعقیدگی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، اور نتیجتاً اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اندھے کی جان گئی تھی لیکن جاہل کا ایمان بھی چلا گیا. تو اندھا ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا بڑا نقصان جاہل ہونا ہے. اندھائی کی بڑی بات ہے. پھر آگے اللہ نے دوسری مثال دی، وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ. کیا ایسا ہو سکتا ہے اندھیرا روشنی دونوں برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. رات کا اندھیرا، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی لائٹ نہ ہو تو انسان چلے، راستہ بھول سکتا ہے، منزل سے ہٹ سکتا ہے، اپنی مراد جہاں جانا چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک نقصان ہے. اس کو فون آ گیا کہ بھائی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ جلدی پہنچے. گھر سے تو نکل گئے، اندھیرا میں، لائٹ نہیں ہے، خوب اندھیرا پورے شہر میں، پورے ملک میں، پتہ نہیں چل رہا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کہاں چل پڑ. صبح جب ہوئی، روشنی آئی، لائٹ آئی، پتہ چلا کہ وہ 2 گھنٹے تک مسلسل جانا مشرق کی طرف تھا، وہ مغرب کی طرف چلا گیا. اس کا ٹائم ویسٹ ہوا، نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان ہوا، پیسے کا نقصان ہوا، جان کا نقصان ہوا. لیکن فرماتے ہیں امام راضی کہ جو جاہل آدمی ہے، علم حاصل نہیں کرتا، اس کا نقصان یہ ہے کہ جو رات میں رستہ بھول گیا اس کے پیسے کا نقصان ہوگا، وقت کا نقصان ہوگا. لیکن جو جاہل ہے، علم سے عاری ہے، وہ اسلام کا راستہ اگر بھول گیا، وہ دین کی راہ کو بھول گیا، ایمان کا راستہ بھول گیا، تو پھر وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، آخرت میں بھی نامراد ہو گیا. آگے فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا ظِلُّ وَلَا النُّورُ. اور دیکھو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دھوپ اور سایہ دونوں برابر ہو جائے. دھوپ سایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تیز تپتی دھوپ ہو، کوئی کہے نہیں بھائی یہ تو ہم بڑا سایہ ہے ہمارے لیے، وہ بے وقوف انسان ہے. تپتی دھوپ میں
آپ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو لو لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، نتیجہ آپ کو بخار ہو جائے گا، پر وقت علاج نہ کیا تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ اور سایہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دھوپ کی تمازت، گرمی کی شدت تڑپاتی ہے، تو وہ سایہ اللہ کی نعمت بن جاتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک رحمت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو علم سے دور رہے، علم حاصل نہیں کرتا، وہ دھوپ کی طرح ہے۔ جس طرح دھوپ انسان کے بیماری کا سبب بن جاتی ہے، اس کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے، اس کے موت کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح جہالت بھی اس سے بڑا نقصان ہے جو انسان کے ایمان کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ جہالت گمراہی اور بدعقیدگی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر آخر انسان جہنم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا، اس سے پتہ چلا کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور جہالت اتنا بڑا نقصان کتنا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جو فضیلت دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے کائنات میں، وہ عبادت کی وجہ سے نہیں دیا، عبادت کی وجہ سے مرتبہ نہیں ملا، وہ علم کی وجہ سے مرتبہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ پوری بات اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، اور علم دے کر علم کا اظہار کروایا۔ پوچھا، حضرت آدم نے علم کا اظہار اللہ کے سامنے کیا، فرشتوں کے سامنے کیا۔ اللہ نے اس علم کی وجہ سے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس آدم کو سجدہ کرو، یہ تعظیم کے قابل ہے، یہ عزت کے قابل ہے۔ کیوں؟ مالک اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کی وجہ سے آدم علیہ السلام تمام مخلوقات میں سب سے افضل اعلیٰ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ عبادت تو فرشتے کرتے تھے، حضرت آدم سے شاید زیادہ عبادت کی ہوگی کیونکہ عمر کی زیادہ ہے، لیکن اللہ نے جو مرتبہ دیا، جو اپنی خلافت عطا فرمائی، نیابت عطا فرمائی، وہ حضرت آدم کو عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں سے اب کہانی دوسرا رخ اختیار کرتی ہے، سمجھنے والی بات ہے، غور سے سننے والی بات ہے۔ جب حضرت آدم کو بلند مرتبہ مل گیا، اب شیطان کو حسد ہو، جلن ہو، اس کو تو بہت بڑا مرتبہ مل گیا، اللہ نے اس کو بڑا مرتبہ دیجیے، اور شیطان کو اللہ نے اپنی بات کر دیا، تو لعنت ہی ہے، قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے گی، میں تو ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا۔ حسد کی وجہ سے اس نے کہا تو چھوڑوں گا میں اس آدم کو بھی نہیں، آدم کو بھی نہیں چھوڑو، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا ایک چھوٹا سا سبب بن گیا، لیکن شیطان کا ہر بات، جیسے شیطان نے آپ کو نہیں کہا حضرت آدم علیہ السلام سے آپ اللہ کی نافرمانی کریں نکل جائیں گے جنت سے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خواب ایک خواہش، آدم علیہ السلام اگر آپ
ہمیشہ یاد رہے نہیں جنت میں. ان کی بات میں آ گئے. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا. اللہ نے حکم دیا نہیں آدم اب تم جنت سے باہر زمین پر اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا. آدم علیہ السلام زمین پر, جنت سے زمین پر. علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا وجود کبھی بھی دینی ترقی کو برداشت نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ دینی اعتبار سے جس کو فضیلت مل رہی ہے اس کو فضیلت حاصل نہ کرنے دو. جس طرح میں ذلیل اور خوار ہوا, اس آدمی کو بھی ذلیل اور خوار کر کے چھوڑوں. اور پھر حضرت آدم کی اولاد کے پیچھے پڑ گیا کہ اس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا, اب اس کی نسل کو نہیں چھوڑوں گا, قیامت تک اس کے پیچھے پڑ جاؤں. اللہ سے عرض کیا یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک. بھی مہلت مل گئی اللہ کے بارگاہ سے. اس نے اللہ کے سامنے کہا جسارت اس کی دیکھیں یا اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں نا, دیکھنا میں ان کو اغوا کروں گا, لے جاؤں گا, بھٹکاؤں گا, راہ سے علیحدہ کر دوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ اغوا کروں گا. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں, اخلاص کا رشتہ رکھتے ہیں, محبت کا رشتہ رکھتے ہیں, ان کے اوپر میرا بس چل نہیں سکتا, ان کو نہیں بچا سکتا. باقی جو ہے ان کو میں لے جاؤں گا. اس دن سے شیطان انسان کے پیچھے ہے. لیکن یہاں میں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. شیاطین ہمیشہ سے ایمان کے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیوں فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں رہو, سچوں کی صحبت اختیار کرو. اگر انسان نیک ہے لیکن تنہا ہے تو شیطان اس کو اپنا شکار بنا دے گا. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص کو, اچھا شیطان کبھی بھی کسی کو سامنے آ کر نہیں کہتا تو بھائی کو فلاں حاجی صاحب, مولوی صاحب, غازی صاحب, بشیر صاحب یہ گناہ کا کام کر لو, ایسے نہیں کہتا. یہ چوری کر لو یہ نہیں کہتا. اللہ کے ساتھ شرک کر لو یہ نہیں کہتا. وہ اس کا جو واردات کا طریقہ ہے دوسرا. پہلے وہ ہمارے جسم کو دیکھتا ہے, باڈی کو, اور ہمارے جسم کی خواہشات کو دیکھتا ہے. جس چیز میں ہمیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, جس طرح ہماری رغبت ہوتی ہے, پیسے کی طرف رغبت ہے, گاڑی کی طرف رغبت ہے, بنگلے کی طرف, خاتون کی طرف, لڑکی کی طرف, شہرت کی طرف. تو جو پوائنٹ ہمارا کمزور ہے وہ اس کمزوری کے راستے سے داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو یہ وسوسے ڈالتا ہے تجھے لڑکی چاہیے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے, تو یہ کر, تو یہ کر, تو یہ نہیں کہتا تو زنا کر. تو صرف خیال ڈالے گا. بھی پیسہ تو پھر پیسے والے خیالات کرے گا, یہ کام کر, ٹھیک ہے. ایک دن تو جھوٹ بولنے والے سے بس پیسے اٹھا لے, جھوٹ ایک مرتبہ جھوٹ بولے تو کر لیں گے, اللہ سے معافی مانگ لیجیے, وہ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کرتا ہے. ایک گناہ کروائے گا
اور آہستہ آہستہ اس کو اپنا شکار بنا کر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے ایک طبیب کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ایک لڑکی بیمار ہوئی، ان کے وارثوں کے دل میں یہ بات ڈالی یہ فلاں طبیب ہے، اس لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ کر آؤ، وہ اس کا علاج کرے گا، طبیب ڈاکٹر کی صحیح ہو جائے گی۔ اس کے ماں باپ اس کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس۔ طبیب نے کہا نہیں بھائی نوجوان لڑکی ہے، میں علاج نہیں کروں گا، لے کر اس کو اٹھے گا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہاری لڑکی اگر بچ سکتی ہے نا تو اس کے ذریعے بچ سکتی ہے، ورنہ مر جائے گی۔ پاؤں پکڑے، منتیں کی، سماجت کی، بھائی خدا ہماری لڑکی مر جائے گی۔ اچھا ادھر طبیب کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ بھائی تیرے علاج سے اس کی زندگی بچ جائے گی، تو کیوں حاجت کر رہا، یہ تو اچھا کام ہے۔ دیکھیں شیطان کی چال، یعنی اس طبیب کے دل میں اچھائی کا خیال پیدا کیا، لڑکی کے ذریعے اچھائی کا خیال پیدا کیا کہ جان بچ جائے گی۔ ہمارا ہوتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جناب طبیب صاحب علاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، طبیب کے دل میں وہی شیطان جا کے رسول اللہ نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، تو اس سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا تھا، تو نے علاج کیا اس کا۔ اس کے ساتھ طبیب نے بدکاری کی، اس نے بے حیائی کر ڈالی۔ اب شیطان نے ان کے مالکوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہاری لڑکی کے ساتھ تو طبیب نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے، آپ سے بڑی ہوں کہاں ہے لڑکی؟ ادھر طبیب کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم نے بدکاری کی ہے، اس سے یہ حاملہ ہو گئی ہو، اب اس کے مالکوں کو پتہ چلے گا تو یہ بھاگ گئی، لہذا اب اس کی تدبیر یہی تو اس کو قتل کر دے، اور قتل کر کے اس کو دفنا دے۔ یہ کہہ دینا کہ بھائی مر گئی، علاج تو میں نے کیا تھا لیکن اس کی موت آ گئی، مرنے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو قتل کر دیا، دفنا دیا۔ مالک بھی آپ پہنچے، ہماری لڑکی کہاں، تو مر گئی، بہت واقع ہو گئی اس کی، ایسے کیسے مر گئی؟ پکڑ لیا، کیونکہ شیطان مسلسل ادھر الگ وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر الگ وسوسے ڈالتا ہے۔ طبیب کو کہا اب تیری خیر نہیں ہے، اگر ہماری بیٹی گئی تو آج تو بھی جائے گا۔ تو شیطان نے کہا طبیب صاحب اب تم پھنس گئے ہو، اب تم چال سے نکل نہیں سکتے، بے عزت بھی ہوگے، ذلیل بھی ہوگے اور مر بھی جاؤ گے، موت بھی یقینی ہے، لیکن ایک میرے پاس ہوا ہے تمہیں نکال سکتا ہوں اس مسئلے سے، میرے پاس علیہ کا۔ اس نے کہا بھائی چلو بتاؤ حل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے صرف 2 سجدے کر لو، 2 سجدے، باقی ان سے جان چھڑانا میرا کام۔ طبیب صاحب نے 2 سجدے کر دی، شیطان جب 2 سجدے کیے، شیطان نے کہا اللہ بابا تم کو قابل ہو گیا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، نہ میں تو تیرے سے دور بھاگتا ہوں۔ وہ یہ حوالے طبیب وہ ذلیل بھی ہوا، رسوا بھی ہوا، جان بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ یہ شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ان سے بات ہوتی ہے، ارے بھائی یہ تم کس کے ساتھ چینج کرتے ہو؟ حضرت وہ ایک لڑکی ہے میں اس کو نمازی بنا رہا ہوں۔ اچھا بھائی تو خود تو نماز پڑھتا نہیں ہے، خود تو فجر میں اٹھتا نہیں ہے، بدبخت آدمی، بے وقوف، بغلول،
خود تو تجھے دین کا پتہ نہیں ہے اور لڑکی کو تو بڑا تبلیغ کر رہا ہے. اچھا پھر لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکی کو میں اس کو تبلیغ کرتی ہوں یہ نشہ کرتا ہے یہ کرتا ہے میں اس کو دین دار بنا دوں اور خود لڑکی کا حشر کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیطان کا حلوہ ہوتا ہے. اس طریقے سے قریب کرتا ہے لڑکا لڑکی کو اور پھر آگے چل کے دونوں کو بدنام کرتا ہے. اب ریسنٹلی یہ چند روز قبل کی بات ہے، شیطان کا حلوہ دیکھیں جس طرح یہ دنیا ترقی کر رہی ہے شیطان بھی بڑی ترقی کر رہا ہے، بہت ترقی کر گیا شیطان. آپ حیران ہو جائیں، شاید آپ میری بات پر یقین نہ کریں لیکن میں مسجد میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، ایسے بھی نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف کرے کہ ہم جھوٹ بولیں اور اس جھوٹ بولنے میں میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ مجھے پیسہ ملے گا، نہیں، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. اس لیے یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں. زمانہ تھا کہ شیطان اپنے جنات سے کام کرواتے تھے لیکن اب شیطان جنات سے بھی کام لیتے ہیں اور انسانوں کو بھی اپنا